السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 30ویں یعنی آخری پارے کا 15واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ بلد سورہ نمبر 90 مکمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر مکہ میں موجود ہیں۔ دوسرا ترجمہ یہ ہوگا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر مکہ کو کچھ وقت کے لیے حلال کرنے والے ہیں۔ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، باپ اور اس کی اولاد کی قسم۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، بے شک ہم نے انسان کو تکلیف جھیلتے رہنے والا پیدا کیا ہے۔ أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس پر کسی کا بس نہیں چلے گا؟ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا، انسان کہتا ہے کہ میں نے بہت سارا مال خرچ کر دیا ہے۔ أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کسی نے نہیں دیکھا؟ أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ، کیا ہم نے انسان کو دو آنکھیں نہیں دیں؟ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، اور انسان کو ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے؟ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے انسان کو دونوں راستے سچے اور جھوٹے دکھا دیے ہیں۔ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، پھر بھی وہ انسان مشکل گھاٹی میں داخل نہیں ہوا۔ وما ادراک ما العقبہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا معلوم کہ مشکل گھاٹی کیا ہے؟ فک رقبہ، غلامی یا جیل سے کسی گردن کو آزاد کرانا۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا کسی بھوک والے دن کسی بھوکے کو کھانا کھلانا۔ یتیما ذا مقربہ، کسی رشتہ دار یتیم کو کھانا کھلانا۔ او مسکینا ذا متربہ، یا مٹی میں پڑے مسکین کو کھانا کھلانا مشکل گھاٹی ہے۔ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، پھر اسی کے ساتھ ساتھ وہ ایمان والوں، صبر کی نصیحت اور لوگوں پر رحم کی وصیت کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہی لوگ قیامت کے دن سیدھے ہاتھ والے جنتی ہیں۔ والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی لوگ بائیں ہاتھ والے یعنی جہنمی ہیں۔ علیہم نار موصدہ، جہنمی لوگوں پر چاروں طرف سے بند کی ہوئی آگ ہوگی۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 30ویں یعنی آخری پارے کا 15واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ بلد سورہ نمبر 90 مکمل ہے۔ سورہ بلد 90 اترنے کے اعتبار سے ترتیب نمبر 35۔ البلد شہر، اور دوسرا یہ ہے کہ مکہ۔ سورہ بلد مکی ہے، ہجرت سے پہلے مکہ اور اس کے آس پاس اترنے والی سورت مکی ہے۔ اس سورہ میں 20 آیتیں ہیں اور ایک رکوع ہیں۔ مسلمانوں کے علاوہ کفار مکہ کے یہاں بھی مکہ کی بڑی اہمیت تھی۔ اس سورہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خوشخبری ہے کہ جلد ہی مکہ میں فاتح کی حیثیت سے آپ داخل ہوں گے، اور وہی ہوا۔ سورہ بلد کا خلاصہ، سورہ بلد کے شروع کی 3 آیتوں میں اللہ نے قسم کھائی ہے۔ مکہ شہر کی قسم کھائی، انسان اور اس کے بچوں کی قسم کھائی کہ اللہ ہر چیز پر پورے طریقے سے قادر ہے۔ اللہ اپنی مخلوق میں سے جس کی بھی چاہے قسم کھا لے، مگر انسان صرف اللہ کی قسم کھائے، ماں باپ بال بچے کی قسم نہ کھائے۔ انسان کو اللہ نے آنکھ، زبان اور ہونٹ کی نعمتیں یاد دلائی ہے۔ مشکل کام پر ثواب ہے، وہ مشکل کام ہے کسی کو غلامی یا جیل سے آزاد کرنا، بھوکے کو کھانا کھلانا، رشتہ دار اور مسکین کا خیال رکھنا۔ نیک لوگ جنتی ہیں اور برے لوگوں کے لیے آگ چاروں طرف سے ہے۔ آیت نمبر 1 سے 4 کے درمیان غور کیجئے۔ لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ مکہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائشی شہر ہے، خانہ کعبہ وہی ہے۔ وانت حل بہذا البلد، اور آپ یہاں موجود ہیں یا کچھ وقت کے لیے آپ حلال کرنے والے ہیں، اور ویسا ہوا بھی۔ فتح مکہ کے موقع پر 8 ہجری میں، صحیح مسلم کتاب الحج باب تحریم مکہ حدیث نمبر 1353۔ ان ھذا البلد حرمہ اللہ یوم خلق السماوات والارض فہو حرام یحرمہ اللہ الی یوم القیامہ، یہ شہر ہے اللہ نے اس کو حرام کیا اسی دن سے جس دن سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، وہ حرام ہے، قیامت تک رہے گا۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فتح مکہ کے موقع پر کچھ وقت کے لیے مکہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ملی تھی۔ صحیح مسلم کتاب الحج باب تحریم مکہ حدیث نمبر 1353۔ ان ھذا البلد حرمہ اللہ یوم خلق السماوات والارض فہو حرام بحرمۃ اللہ الی یوم القیامہ، بے شک یہ شہر اللہ نے اس کو حرام قرار دیا اس وقت سے، یعنی محترم ہے اس وقت سے جس وقت سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، وہ حرام ہے اللہ تعالیٰ کے حرام کرنے کی وجہ سے، یعنی یہاں قتال کرنا صحیح نہیں، حلال نہیں ہوگا۔ وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَلَا يَحِلَّ لِي إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور اس کے اندر قتال کرنا کسی کے لیے میرے سے پہلے نہیں تھا، حلال نہیں تھا، اور میرے لیے کچھ وقت کے لیے دن میں حلال ہوا، پھر اللہ نے قیامت تک کے لیے حرام کر دیا ہے۔ آیت نمبر 3 پر غور کیجئے۔ ووالدین وما ولد، باپ اور اس کے اولاد کی قسم۔ باپ اور اس کے اولاد سے کیا مراد ہے؟ کسی نے کہا باپ سے مراد آدم علیہ الصلوۃ والسلام، تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی اولاد،
کسی نے کہا باپ سے مراد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی اولاد، کسی نے کہا کہ یہاں ہر باپ اور اس کی اولاد مراد ہے۔ آگے آیت نمبر 4 پر غور کیجئے، لقد خلقنا الانسان فی کبد، بے شک ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا، یعنی انسان کی زندگی تکلیف والی ہے، پریشانی والی ہے۔ کیا وہ سوچتا ہے اللہ یقدر علیہ احد، کیا کوئی اس کے اوپر طاقت نہیں رکھتا؟ ایحسب ان لم یرہ احد، کیا کوئی اسے نہیں دیکھ رہا ہے؟ بالکل دیکھ رہا ہے۔ آیت نمبر 8 سے 10 کے درمیان اللہ نے نعمتوں کا ذکر کیا، چند نعمتوں کا۔ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، کیا ہم نے اس کو 2 آنکھیں نہیں دی، 1 زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے؟ 2 آنکھیں، زبان دی، زبان سے بولتا ہے، اپنے دل کی بات کہتا ہے، زبان سے چکھتا ہے، زبان کا صحیح استعمال کرے گا تو فائدہ۔ یہاں زبان کی بڑی اہمیت ہے، غلط استعمال کرے گا تو مسئلہ ہے، صحیح استعمال کرے گا تو لوگ ہاتھوں ہاتھ لیں گے، غلط استعمال کرے گا تو لوگ لاتوں لات لیں گے۔ پھر آگے کہا 2 ہونٹ دیے، ہونٹوں سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، بولنے میں بھی اور کھانے میں بھی مدد لیتا ہے۔ ہونٹ انسان کے چہرے اور منہ کی خوبصورتی کے لیے بھی ہے۔ پھر آگے کہا آیت نمبر 10 میں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے اس کو دونوں راستے دکھا دیے ہیں، بھلائی کا راستہ، برائی کا راستہ، اور آزادی دے دی ہے، ایمان کا راستہ، کفر کا راستہ۔ سورہ دہر سورہ نمبر 76 آیت نمبر 3، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، بے شک ہم نے اس کو راستے دکھا دیے، چاہے وہ شکر گزار بن جائے یا ناشکرہ بن جائے۔ نجدن اونچی جگہ کو کہتے ہیں۔ ایک ترجمہ یہ بھی ہوگا ہم نے انسان کی ماں کے 2 پستانوں کی طرف اس کی رہنمائی کی ہے۔ آیت نمبر 11 سے 20 کے درمیان دیکھیے، نیک کام کرنے والوں کے لیے جنت ہے، لیکن جو نیک کام کریں گے تبھی نا۔ نیک کام کیا ہو سکتا ہے؟ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، نہ ہو سکا اس سے کہ وہ گھاٹی میں داخل ہوتا۔ گھاٹی وہ راستہ جو پہاڑ میں ہو، بہت مشکل والا راستہ ہوتا ہے گھاٹی۔ نیک کام کیا ہے؟ کیوں نہیں وہ داخل ہوا؟ مطلب نہیں ہوا، محنت کے لیے ایک مثال دی جا رہی ہے، یعنی انسان بغیر محنت کے وہ کیسے آگے بڑھے گا؟ محنت تو کرنی ہی پڑے گی۔ شیطان اس کے پیچھے پڑا ہوا، وسوسے ڈالتا ہے، نیکی سے اس کو روکتا ہے، تو آدمی کیا کرتا ہے؟ کوشش کرتا ہے، لگا ہوا ہے، گویا کہ گھاٹی کے اوپر چڑھ رہا ہے، محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، تبھی آگے نکلے گا، تبھی جنت ملے گی۔ نیکی کا کام کیا؟ فک و رقبہ، گردن کو چھڑا لینا۔ اب یہاں کیا ہے؟ غلام اور لونڈی کو آزاد کرنا، یا جیل میں جو ناحق بند ہے اس کو چھڑانا، یا قرض کو اتار دینا، یہ بھی ہوتا ہے گردن چھڑانا۔ بھوکے والے دن کھانا کھلانا، رشتہ دار کو کھلانا، خاکسار مسکین کو کھلانا، گردن کو آزاد کرنا، بھوکے کو کھلانا، رشتہ دار کو کھلانا۔ رشتہ دار کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، ڈبل ثواب ملتا ہے، ایک رشتہ داری کا اور ایک صدقہ کا۔ یتیموں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، بڑا ثواب ملتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا۔ صحیح بخاری کتاب الادب حدیث نمبر 6005، انا وکافر الیتیم فی الجنت ہاکذا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے جنت میں اس طریقے سے ساتھ میں ہوں گے۔ نیک کاموں کا فائدہ کن کو ملے گا؟ ایمان والے کو، صبر کی وصیت کرنے والے کو، اور رحم کی وصیت کرنے والے کو۔ یہی دائیں ہاتھ والے ہیں۔ جب تک ایمان نہیں، عمل صالح نہیں، صبر نہیں، کچھ بھی فائدہ نہیں نیکی کا۔ کافروں کے لیے کیا؟ جہنم ہے۔ اصحاب المشأمہ، بائیں ہاتھ والے، علیہم نار موصدہ، چاروں طرف سے آگ گھیر دی گئی ہے۔ موصدہ، مغلقہ، بند ہے، آگ میں ڈال دیا گیا اور چاروں طرف سے آگ کو بند کر دیا گیا ہے تاکہ وہ بھاگ نہ سکے اور آگ خوب گرم ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے، جنت میں داخل کر دے، آمین۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس سے بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔